बुरी माँ क्यों बनती है؟ बुरी माँ की 3-4 वजूहात हैं नफ्सियात में, और उनमें से टॉप वजह यह है कि वो किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करती है शौहर के तौर पे कि जो कि रिएक्टिव साइकोलॉजी में होता है, और वो पाकिस्तान के माशरे में इतना बड़ा मसला है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास डी सी इवन बी के अंदर मिडिल अपर मिडिल क्लास के अंदर के मर्द हजरात जिस तरीके से जल्लादपन का इजहार करते हैं अपने घरों के अंदर आके, जो भी रिएक्शन देते हैं, बिकॉज हार्डशिप ज्यादा होती हैं सोसाइटी में लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास की, तो वो बच्चियां अपने बापों के, अपने बड़े भाइयों, चाचा मामा, इवन अपनी मदर्स के अगेंस्ट भी एक रिबेलियस इन्फर्नो, एक आग लगा ली होती है, और वो कहते हैं किसी तरीके से इस जहन्नुम से छुटकारा मिल जाए, चाहे अगला जितना मर्जी अबू जहल हो, एटलीस्ट इधर से निकल जाओ। और वो इमोशनल डिपेंडेंसी उसकी इतनी डिफेक्टिव साइकोलॉजी के अंदर, वो इतनी डिपेंडेंट होती है, वो किसी भी ऐसे एक नत्थु के जो गली में चलता हुआ उस छोटी सी बच्ची को वो झूठी सच्ची तारीफें कर देता है, और वो आ, उसको ऐसा गुमा गुजरता है कि हाँ शुक्र है यार, कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया है, मुझे भी कोई रिकग्नाइज कर रहा है, मुझे भी कोई रिकग्नाइज कर रहा है, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ किसी की डायग्राम में। सी हाउ इंफीरियर एंड डिपेंडेंट साइकोलॉजी की मैनिफेस्टेशन का इजहार कैसे होता है। और वो फिर ऐसे 2 नंबर आदमी के साथ फिर बच्चे पैदा करती है, और फिर उसको कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं कि शौहर मजाजी खुदा है, सजदे का हुक्म होता तो शौहर को, और वो फिर हर काम उसका मान लेती है, क्योंकि किताबें उसने खुद अपनी चॉइस से, चले 2 नंबर बाप था 2 नंबर माँ थी, अपनी चॉइस से उसने शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, बच्चों से पहले भी, बच्चों के बाद भी खुद किताबें नहीं खोलनी होती। शौहर अपनी 2 नंबरी में या अच्छी नीयत में अलग की बातें सुना सुना के उसको ताबे कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है अल्लाह से डरती है, ये इमोशनली बैकमेल हो जाएगी इस्लाम के नाम पे, और वो चेरी पिकिंग करता है 3-4 अहदीस की, ऐसी ऐसी अहदीस उस मर्द के ऊपर लागू आती हैं कि उसको रजम की सजाएं लगती हैं, बाहर जानी होता है, घर आके जल्लाद होता है, और जाके कहता है कि नहीं औरत को क्या, शौहर को क्या मकाम है। और उल्टी हदीस, मतलब उल्टी का मतलब है कि ऐसी हदीस जिनका इतलाक उसके अगेंस्ट होता है वो नहीं सुनाता, वो वाली सुनाता है जो उसके ऊपर होता है। और खातून चूंकि पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ी लिखी का मतलब ये नहीं कि उसने पीएचडी नहीं किया होता, उसने हदीस कुरान का कहीं से सेंस नहीं होती। The one thing that you all better understand is that the perpetual cycle should not continue, and that's my mission. मेरा मिशन यही है कि ये जो पाकिस्तान और मुसलमानों की माँ है इस वक्त, वो उस परपेचुअल साइकिल, नेवर एंडिंग सागा को खत्म करने के लिए खड़ी हो जाए। बस कि मैं सब कुछ करूंगी जो पहले कर रही थी, फिक्र नहीं करें, मगर उस रेस का हिस्सा नहीं बनूंगी कि जिसमें अगली नस्ल के अंदर भी डिपेंडेंट्स, छोटे छोटे बोने पैदा हो रहे हैं। और बहुत मुश्किल काम नहीं है ना, क्योंकि कोई भी बंदा जो दिमागी तौर दुरुस्त हो, वो पहले 12 साल अपने बच्चों को अपनी माँ से दूर नहीं करता। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, चाहे वो 2 नंबर हैं, बाहर राशि हैं, जानी हैं, कातिल हैं, फ्रॉड हैं, चीट्स हैं, अपने बच्चों के आगे आके वो इस साइकोलॉजी के अंदर रखते हैं कि नहीं ये अपनी माँ के अंदर ही पलेंगे। एंड दैट समथिंग दैट वाज, ये गिफ्ट भी उठ जाएगा आपसे, मैं बता दूं आपको, 100 साल लगेंगे, ये गिफ्ट भी औरतों से निकाल लिया जाएगा। मशीनें आया करेंगी, मेड्स आया, अब मेड्स तो आना शुरू हो गई है खैर, वो अ वुमन विल बी totally out of the picture in the most powerful zone that she actually deserves. अल्लाह ने इसको दिया था ये मकाम, और उसको माँ को दर्जा इसीलिए मिला था कि पहले 15 साल सब कुछ जो कुछ बना सकती है वो माँ बनाएगी। अगर उसने बना दिया अल्लाह का बंदा, तो जन्नत उसके पैरों तले आ जाएगी, इतना बड़ा काम कर दे। मगर नहीं, वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो अपने अंदर ही घुस गई कि मैं किस तरीके से रिकग्नाइज हो जाऊं कि मैं अभी तक 22 साल की लगती हूँ, मेरी कमर इतनी है, तो मेरी नाक इतनी है, तो मेरे बाल इस तरह के हैं, और मेरे एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी इज समथिंग दैट शी प्रोजेक्ट्स एज मोर। मुझे कोई आपको पता होगा, आई डोंट फोर्स हिजाब ऑन पीपल, आई डोंट फोर्स, मेरा काम नहीं है, अल्लाह का काम था, उन्होंने नहीं मानना, उनकी मर्जी। मगर अगर एक बंदा अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्शन करता हो, तो आपकी फितरत में उसके अगेंस्ट एक रिपल्शन आती है। आप उस बंदे की इज्जत कर नहीं सकते कि जो अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर प्राइड रख रख के उसकी डिस्कशन फोरम में जाता हो।
That's not the human machine. اللہ نے وہ مشین ہی نہیں بنائی ہوئی. اندر سے کیا آتی ہے کہ یہ کیا کس لیول کا آدمی ہے تو کہ میرے مسلس دیکھیں تو میری اسکن ٹون دیکھیں, میری اسکن کی وہ دیکھیں کوالٹی, میرے 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 جسم کو کسی لیول پہ سراہیں کہ میں ایک ہینڈسم مخلوق ہوں. اور یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ انٹلیکچوئلزم تو بہت دور کی بات ہے, انسانی سطح سے گرا ہوا ہے. وہ ایک ماڈل ہے, شو پیس ہے, جو کہ اور کچھ نہیں بتا سکا, دنیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا, تو وہ اپنے اوپر ایک کشکول لے کے باہر آ رہا تھا کہ نظروں کا چندہ اس میں ڈالیں پلیز, مجھے دیکھ لیتے ہیں. تو میں یونیورسٹی میں ٹور کر رہا تھا, یونیورسٹی کے ٹور میں, ایک یونیورسٹی خواتین کی یونیورسٹی ہے, and I was talking about this cosmetics industry and its effects. اور this little girl 19-20 کی ہوگی, and she said کہ سر یہ انٹلیکچوئلزم ہی کا تقاضا ہے کہ لڑکیاں لکس کی ریس میں جیت جائیں. کین یو امیجن کہ یہاں تک اب کینسر آ چکا ہے. اور میں اس بچی سے کیا بحث میں جاتا, ایون دو آئی ڈیڈ کوسچن کہ یہ سورسنگ کہاں سے کرتی ہے اس طرح کے فلسفے کی. And she tried to convince me because of her mother and her nani and her khalas that you need to take liberty in your own hand. اور آدمیوں کو پینڈو عورتیں رسپیکٹ نہیں ملتی تو ہم جان کے اپنے آپ کو پوش ثابت کرتی ہیں تاکہ ہمیں رسپیکٹ ملے. اس کے بعد ہم شو کرتی ہیں کہ ہماری بات سنی جائے, اس وقت ہم اپنا دماغ کھولتی ہیں. کین یو امیجن کہ وہ بچی چھوٹی سی اپنی معصومیت سے کتنی دور جا چکی تھی, بیکاز کنونس ہو چکی ہوئی تھی کہ پہلے میں آدمی کی سیکشول اپیل کو سیٹسفائی کر لوں, بعد میں انٹلیکچوئل اپیل کو سیٹسفائی کروں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس گٹر میں چھلانگ مار کے اپنے آپ کو آئزک نیوٹن کی بھتیجی ثابت کر رہی کہ if a man is listening to you just because he can see a part of your skin, then how the hell do you expect an intellectual appeal inside that creature? اس جانور کو آپ نے اگر یہ کنونس کرنا ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ہیں تو آپ کی تو انٹلیکچوئلزم پاس سے بھی نہیں گزرا. آپ کے فہم شعور کی تو سطح کہیں اور ہی جا کے شروع ہوتی ہے. آپ بندروں میں جا کے آپ نے پہلے ناچ دکھایا اور اس کے بعد بندروں کو کھانا کھلانے کی بات کی, ان کے ذہن کے اندر ان کو ٹرین کرنے کی بات کی. تو اٹس سچ اے بگ ایشو کہ اگر آپ کسی اور بندے کی, عورت کی بھی, کسی اور عورت کی ایکلیمیشن چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے صحیح یا غلط ہیں, تو آپ پہلے ہی غلط ہیں. آپ کی ایکلیمیشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا سینٹر ایک ہی رکھنا, طواف ایک کعبے کا بس, اور وہ صرف اللہ کا کعبہ ہے. اگر آپ اللہ کے یہاں ایکلیمڈ ہیں, جو کہ آپ کو پتہ کیسے پتہ چلتا ہے, اصول آپ کے درست اصول اللہ والے چل رہے ہیں, تو باہر میں گئے آدمی یا عورت جو نہیں مانتا. Where did that come into play? یہ کس نے پٹی پڑھائی تھی کہ 50 بندے مانیں گے نہیں تب تک آپ صحیح نہیں ہوں گے. کاسمیٹکس انڈسٹری اتنی بڑی چیز ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جب تک لڑکیوں میں دور چل رہی ہے, آپ کا کیا پتا, ہمیں پتہ نہیں. You think we don't talk to control groups? We take samples by the dozens. Every other week we are getting data in. لڑکیوں میں صرف یہ ریس چلتی ہے کہ میں اگر لڑکے زیادہ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو I am a superior alpha. اور لڑکیوں کی کاز آف ڈپریشن بھی یہی ہے کہ میری سہیلی جو ہے وہ زیادہ زیادہ آدمی اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنی طرف. انہوں نے جانا نوبیل پرائز کی طرف, انہوں نے جانا اللہ رسول کی طرف, انہوں نے جانا سائنس اینڈ فیلڈ میٹرز کی طرف. These women have done this to their own selves. I'll tell you why. I know کہ کنڈیشننگ بڑی کی جاتی ہے, ماں باپ بڑے قصوروار ہیں, معاشرہ تو وہ تو آدمیوں پہ بھی لگا ہوا تھا. معاشرہ وہ تو ماں باپ آدمیوں کو بھی وہی تھے. How the hell did such a big delta come into the play? And I'm not saying کہ آدمی جو ہے مومن ہے اور geniuses ہیں, but every man gets this choice کہ you want to be dirty or you want to be clean. بس یہ چوائس ملتی ہے ہم سب کو, ہر انسان کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سسٹم ہی بنایا تھا. They by choice jump into, yes, I want to be a little dirty so that I can be a lot of clean. You cannot have it both ways. Okay? And this, یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کیوں دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گی تو آپ لوگوں کی ایکلیمیشن اکٹھی کرنے والی خاتون کو دیکھیں گی,
اور لوگوں سے مبرہ ہوئے ہوئے جو بھی آدمی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ دے رہے ہوں گے, انسان ان کے جوک در جوک پیچھے آ رہے ہوں گے. کیوں؟ وہ لوگوں کی ایکسلمیشن نہیں مانگتے. اگر محمد علی جناح یا نیلسن مینڈیلا یہ ووٹ اکٹھے کر رہے ہوتے کہ ہو از دا موسٹ ہینڈسم لیڈر ان دا ورلڈ, تو ہو گیا تھا ہم سب کا کام. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی بھی نبی آ کے کوئی حدیث ارشاد فرماتا اور کہتا یار آپ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائیں, تو ہو گیا تھا انسانیت کا کام. دیز پیپل ور اوبلیویس. اللہ کی طرف سے سب سے پہلے 40ویں سال میں, اللہ نے اسی لیے 40ویں سال میں نبوت دیا رکھو کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آشکارا ہو جائے کہ دس از ناٹ دا گیم یو آر ہیئر ٹو پلے. یو آر ناٹ ہیئر ٹو پلیز پیپل اور ٹو گیٹ دا ووٹس آف پیپل. That's a dependent psychology I'm against. جب تک آپ ان لوگوں کو, انسانوں کو سجدہ کرتے رہیں گے, آپ کو ایک نہ ایک منگول, ایک نہ ایک تاتاری اپنے گھر میں ملے گا جو مسمار کر کے کھوپڑیوں کی مینار بنا دے گا, آپ کی ابھی, آپ کے بچوں کی بھی. اور پھر ڈیورس تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. طلاق, سیکشل ابیوز, فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں. Every other woman, I'm not saying every woman, even because بہت تھوڑی سی ایکسیپشنز ملتی ہیں اللہ کی طرف سے, but I have seen جتنی بھی خواتین کے ساتھ میرے سیشنز, گروپ سیشنز ہوئے, ایون ون آن ون ہوئے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ I keep this piece of paper in front of me کہ سب سے پہلا ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں. کیا آپ کسی اور انسان, کسی بھی ایک انسان کے اوپر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے یا اللہ پہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے؟ بس یہ ٹیسٹ پہلے پاس کریں. اگر آپ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر بڑے کاموں کی بات نہ کریں آپ, کیونکہ آپ بڑے کام کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انسان ایک بڑی مخلوق نہیں, انسان ایک چھوٹی سی مخلوق, اس سے بھی چھوٹی مخلوق, اس کا تابع دار انسان ہے. بڑی مخلوق ہونا اگر انسان نے تو وہ اللہ کی تابع داری پہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھ کے ایسی پازیٹیوٹی ڈال دی انسان کی سائیکالوجی میں کہ تجھے تیری امیجنیشن پہ چھوڑا, مگر تیرے جو سامنے مخلوقات نظر آئیں گی نا, ان سب کے اندر کسی بھی لیول پہ تو نے اگر اس کے نیچے چلا گیا تو میرے تک نہیں پہنچ سکتا تو. And this is the power that women had as is Muslim women. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت, اللہ کی رحم جو ہے, میں تو اور بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو شعور والے ہیں, وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, لڑکیوں کو کوئی کام دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لڑکی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا, ایک میرے استاد کہہ رہے تھے عورت پہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکی کے کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں, اتنی مدد ہوتی ہے عورت کو, مگر عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اتنی اور آدمیوں پہ, اور آدمیوں پہ نہیں خالی, اتنی باقی کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی ہوتی. اور یہ بات میں آپ کو پھر بتا دوں, میں تجربے سے بتا رہا ہوں, I get scared when a woman is dependent as a subordinate, as a peer, as someone who is my client, or I get scared because women have divine intervention women have visible intervention, men have divine intervention. نظر نہیں آتی کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے, اس کو آتی ہے نظر, مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں اللہ ہی کرنے والے, مگر عورت ذات پہ تو اللہ تعالیٰ عیاں کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ, مطلب خود سوچیں جس طرح کے جانوروں میں ہم زندہ ہیں, تو ایک عورت نہیں بچنی چاہیے دنیا میں, اللہ ہی ہیں جو پکڑ کے بچیوں کو بچا رہے ہیں اپنی. So it's such an amazing contrast. Okay, such an amazing contrast that women do not think of where the liberty is.